یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 جولائی 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا۔ سنہری متن: زبور۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کامل کرتا ہے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے۔ خروج۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ فسح کی رسم یہ ہے کہ کوئی بے گناہ اسے کھانے نہ پائے، اور ٹھیک اسی روز خداوند بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا۔ خروج۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا۔ زبور۔ اے میرے لوگو، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ، اور جن کو ہم اپنی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ ہماری اولاد کو تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اس نے ملک مصر میں زان کے علاقے میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹانوں میں سے ندیاں جاری کیں اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ اس نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ سموئیل۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا، میں اپنے خدا کے حضور چلایا۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد اس کے کان میں پہنچی۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں بھی نکال لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا، کیونکہ اے خداوند تو میرا چراغ ہے اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ متی
اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، کیا یہ بدروحوں کے سردار بلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا؟ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہوگا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے روحیں نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ لوکا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا۔ اس نے ان سے کہا، جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دے، اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو اسے مچھلی کے بدلے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ رومیو۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ اس سے ہمیں نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا لامتناہی، واحد زندگی، مواد، روح یا جان، کائنات کی بشمول انسان واحد ذہانت ہے۔ خدا انسان کا الہی اصول اور خدا کی شبیہ پر بنا انسان غیر منفک، ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ خدا ولدیت کی عقل ہے اور انسان خدا کی روحانی اولاد ہے۔ الوہیت کے لیے مادر پدر نام ہے جو اس کی روحانی مخلوق کے ساتھ اس کے شفیق تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ رسول نے ان الفاظ میں یہ ظاہر کیا جنہیں ایک بہترین شاعر کی منظوری سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اس کی اولاد ہیں۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی،
اس بات کو تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ موسیٰ نے عقل کی طاقت کو اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے۔ اسی طرح یشوع، ایلیا اور الیشا نے بھی کیا۔ مسیحی دور کو علامات اور عجائبات کی مدد سے بڑھایا گیا۔ ایک معجزہ خدا کے قانون کو پورا کرتا ہے لیکن اس قانون کو توڑتا نہیں۔ یہ حقیقت خود معجزے کی نسبت زیادہ پراسرار لگتی ہے۔ زبور نویس نے یہ گایا: اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے، اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے، اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو، اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو، اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ یہ معجزہ کوئی اختلاف متعارف نہیں کراتا بلکہ خدا کے ناقابل تبدیل قانون کی سائنس کو قائم کرتے ہوئے بنیادی ترتیب کو واضح کرتا ہے۔ جو قوت گناہ سے شفا دیتی ہے وہی بیماری سے بھی شفا دیتی ہے۔ یہ پاکیزگی کی خوبصورتی ہے کہ جب سچائی بیمار کو شفا دیتی ہے، بدروحوں کو نکالتی ہے، اور جب سچائی اس بدی کو نکالتی ہے جس سے بیماری کہا جاتا ہے تو یہ بیمار کو شفا دیتی ہے۔ جب مسیح نے گونگے بہرے شیطان کو نکالا، اور ایسا ہوا کہ جب شیطان نکل گیا تو گونگا بولنے لگا۔ آج بھی اسرائیل کے قدوس کے خلاف مخالفت کو دہراتے اور یہ پوچھتے ہوئے محدود کرنے کے عمل کو دہرایا جاتا ہے کہ کیا خدا بیابان میں میز بچھا سکتا ہے؟ خدا کیا نہیں کر سکتا؟ دوڑ کو تیز کرنے کی ضرورت اس حقیقت کا باپ ہے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل آلودگی کی بجائے پاکیزگی، کمزوری کی بجائے طاقت اور بیماری کی بجائے صحت مندی بخش سکتی ہے۔ یہ پورے نظام میں قابل تبدیل ہے اور اسے ہر ذرے تک بنا سکتی ہے۔ الہی عقل جو شگوفے کو کھلاتی ہے وہ اسی طرح سے انسانی بدن کی فکر کرے گی جیسے وہ سوسن کو ملبوس کرتی ہے۔ عقل جسمانی حواس کی مالک ہے اور بیماری، گناہ اور موت کو فتح کر سکتی ہے۔ اس خداداد اختیار کی مشق کریں، اپنے بدن کی ملکیت رکھیں اور اس کے احساس اور عمل پر حکمرانی کریں۔ روح کی قوت میں بیدار ہوں اور وہ سب جو بھلائی جیسا نہیں اسے مسترد کر دیں۔ خدا نے انسان کو اس قابل بنایا ہے اور کوئی بھی چیز اس قابل اور قوت کو بگاڑ نہیں سکتی جو الہی طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ وہ دعا جو گناہگار کو ٹھیک کرتی اور بیمار کو تندرست کرتی ہے، وہ مکمل طور پر یہ ایمان ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جو اس سے متعلق ایک روحانی فہم، ایک بے لوث محبت ہے۔ انکہے خیالات الہی عقل کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ خواہش دعا ہے اور ہماری خواہشات کے لیے خدا پر بھروسہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ بننے اور عمل میں آنے سے قبل تشکیل پا چکے اور ممتاز کیے جا چکے ہیں۔ دعا ہستی کی سائنس کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن یہ ہمیں اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا رجحان رکھتی ہے، بھلائی سچائی کا اظہار حاصل کرتی ہے۔ خدا ہمیں نجات دے گا، یہ التجا ہی وہ سب کچھ نہیں جس کی ضرورت ہے۔ الہی عقل سے التجا کرنے کی محض عادت، جیسا کہ کوئی شخص انسان ہوتے ہوئے التجا کرتا ہے، انسانی حدود میں خدا پر بھروسہ رکھنا جاری رکھتا ہے، جو ایک ایسی غلطی ہے جس سے روحانی ترقی رکاوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ خدا محبت ہے، کیا ہم اس سے زیادہ اس سے توقع کر سکتے ہیں؟ خدا ذہانت ہے، کیا ہم اس لامتناہی عقل کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں جو وہ پہلے سے نہ جانتا ہو؟ کیا ہم کاملیت کو تبدیل کرنے کی توقع کرتے ہیں؟
کیا ہمیں کسی فوارے کے سامنے اور التجا کرنی چاہیے جو ہماری توقع سے زیادہ پانی انڈیل رہا ہو؟ ان کہیں خواہش ہمیں تمام وجودیت اور فضل کے منبع کے قریب تر لے جاتی ہے۔ خدا کے آگے خدا بننے کی التجا کرنا بیکار کی تکرار ہے۔ خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور وہ جو ناقابل تبدیل اچھا ہے وہ اس کی لیاقت کی یاد دہانی کے بغیر ہی سب اچھا کرے گا۔ صرف جب ہم تمام تر مادی جذباتیت اور گناہ سے اوپر اٹھتے ہیں تو ہم آسمان سے پنپنے والے اطمینان اور روحانی شعور تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا اشارہ دعائے ربانی میں کیا گیا ہے اور جو فوری طور پر بیمار کو شفا دیتی ہے۔ یہاں مجھے حاصل ہونے والی دعائے ربانی کی روحانی سمجھ کو واضح کرنے دیجیے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے مادر پتر خدا قادر ہم آہنگ، تیرا نام پاک مانا جائے، قابل ستائش۔ تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آ گئی ہے، تو ازل سے ہے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی ہمیں یہ جاننے کے قابل بنا کہ خدا قادر مطلق اعلیٰ ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، آج کے لیے ہمیں فضل عطا کر، محبت کے بھوکوں کو سیر کر۔ ہمارے قصور ہمیں معاف کر جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور محبت میں منقص ہوتی ہے۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، اور خدا ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتا بلکہ ہمیں گناہ، بیماری اور موت سے بچاتا ہے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، کیونکہ خدا لامحدود، قادر مطلق، بھرپور زندگی، سچائی، محبت ہر ایک پر اور سب پر حاکم ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔